حساب کتاب سارے چیک کر کے اس نے ٹائم دیکھا تو 2 بجے تھے۔ ابھی 1 گھنٹہ تھا ڈیرے پر جانے کو۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا، ساری حویلی کو دیکھا تسلی کر کے کہ سب کچھ صحیح ہے کہ نہیں۔ اس کے قدم خود بہت ایک کمرے کی جانب اٹھے۔ وہ کمرہ ہمیشہ لاکڈ رہتا تھا۔ کسی بھی ملازم کو حتیٰ کہ زمان جو ان کی غیر موجودگی میں اس حوالے کی دیکھ بھال کرتا تھا، اسے بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ افسان صاحب جاتے ہوئے یہ وعدہ لے کر گئے تھے کہ اس کمرے کی ایک بھی چیز کو نہ تو پھینکا جائے اور نہ ہی کسی کو اس کمرے میں آنے دیا جائے۔ ان کے وعدے کا پاس رکھتے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے کی تمام چیزوں کو جوں کا توں رہنے دیا گیا تھا۔ اس نے کمرے کا لاک کھولا تو ہر چیز نفاذ سے آج بھی اسی طرح اپنی جگہ پر تھی جس طرح آج سے 18 سال پہلے تھی۔ اس کمرے میں کسی کے ارمان، کسی کی محبت، کسی کا بچپن تھا، کسی کی کھلکھلاہٹیں اس کمرے میں گونجتی تھی تو اسی کمرے کی در و دیوار نے کسی کے قلب سے ڈوبی آہوں پکار بھی سنی تھی۔ یہ دیواریں 2 ننھے وجودوں کی ہنسی اور رونے کی گودیں تھی، گواہ تھی تو کسی کی بے وفائی کے الفاظ اور مکروہ چہرہ بھی ان دیواروں نے دیکھا تھا۔ ایک مکروہ چہرے پر نظر پڑتے اس نے نفرت سے اس کی طرف سے منہ پھیرا تو جیسے وہ وجود سامنے ہو۔ وہ اس وجود کو دیکھنا تو کیا کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس ہنستے بستے گھر کو توڑ کر رکھ دیا تھا، جس کے نشانات آج بھی موجود تھے۔ اس وجود سے نفرت، اس وجود سے نظر ہٹی اس کے 2 ننھے گول مٹول وجودوں پر پڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس دیوار گیر کے پاس آیا جو ان 2 ننھے وجودوں کی تصویروں سے مزین تھی۔ ایک تصویر کو دیکھا اس کے گنی موچھوں علابی گداز لبوں پر مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ کل کے اس وجود اور آج کے اس وجود میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ کہاں وہ پہلے شرارتی سب کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنتی تھی، اب وہی اپنے الفاظوں اور نفرتوں سے دوسروں کی مسکراہٹوں کو چھینا خوب جان گئی تھی۔ آج کی اس کی شخصیت کو دیکھو، اس کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ سردار 3 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو زمان مودب سا سر جھکائے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بہتر۔ وہ چلتا ہوا ایک اور تصویر کے پاس رکا اور عقیدت سے اس تصویر کو چوما اور آنکھیں بند کی کہ ماضی کی ایک سرگوشی اس کے کان میں گونجی۔ میری دونوں بیٹیوں کی حفاظت کرنا، بالکل ایک بھائیوں کی طرح انہیں کبھی بھی میری یاد نہ آنے دینا۔ آپ نے بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، اس نے آنکھیں کھول کر سرگوشی نما کہا اور اسے اپنی جگہ رکھ کر کمرے کو لاک لگا کر باہر چلا گیا جہاں زمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈیرے پر پہنچ کر اس نے ایک تائرانہ مگر سنجیدہ نظر سر پر ڈالی اور ڈیرے پر موجود چارپائی پر بیٹھ گیا، جبکہ گاؤں کے لوگ نیچے بچھائی گئی دریوں پر بیٹھ گئے۔ جس کو جو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ مجھ سے کہہ سکتا ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ نہیں سردار، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی مارے کو مسئلہ ہوا تو یہ زمان پادری حل کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، تو مطلب آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا؟ اس نے گویا تصدیق چاہیے۔ جی سردار، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہماری حکومت اور ہمارے سرداری سے دونوں سے بہت سے مسئلے ہیں۔ کہیں ہمارا خاندان گاؤں کی سرداری کے لیے تو کچھ کہہ دیے، ہم اپنے عہدے کے لیے نااہل ہیں، اس نے سرد آواز میں کہا۔ پہلے والا نرم لہجہ یکدم کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ہجوم میں بیٹھے دوگلے لوگوں نے اپنا حلق خشک ہوتے پایا تھا۔ اس کے ساتھ لہجے پر ہجوم میں سرگوشیاں ہونی شروع ہو گئی تھی۔ چپ کریں صاحب، تو وہ لوگ سامنے آئے اور مجھے بتایا کہ سردار ہونے کے ناطے یہاں بھی عہدے دار ہوں۔ عہدے دار ہوگا؟ ہمارے خاندان نے کون سے وعدے کیے ہیں جن کی پاسداری نہیں کی گئی؟ کہاں اپنے وعدے پیمانے میں ہم سے چوک ہوئی؟ اگر واقعی ہم سے کوئی کوتاہی برتی گئی ہے یا پھر ہم نے اپنے عہدے کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو میرا اب سب سے وعدہ ہے، ہمارا خاندان یہ سرداری اور عہدہ دونوں چھوڑ دے گا، کیونکہ ہمیں بھی اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ سردار، آپ نے کالج بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں بنا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، کوئی اور وعدہ جو پورا نہ ہوا ہو؟ ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ جہاں تک گاؤں میں کالج کی بات ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ زمین دوسرے گاؤں کے سرداروں کے پاس تھی جو وہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ پورا سال اس زمین کے معاملے میں بحث رہی ہے، تب جا کر انہوں نے ڈبل پیسے پر وہ زمین ہمارے حوالے کی تھی۔ تبھی سے اس پر کام شروع ہو گیا تھا۔ وہ کالج بن بھی رہا تھا
آپ لوگ اعتراض تو تب کرے جب ہم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا ہو۔ آپ لوگ ہر چیز سے واقف ہیں، آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی چیز سے ناواقف نہیں رکھا گیا، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تھا تو آپ لوگ زبان سے کہہ سکتے تھے۔ اور مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گاؤں کے مکین ہمارے خاندان کے لیے کبھی بھی غیر نہیں رہے، بلکہ ہمارے خاندان کے افراد کی طرح رہے ہیں ہمیشہ، لیکن آپ لوگ محض چند روپوں کی وجہ سے مخالفین کا ساتھ دے کر اپنے ہی گاؤں کو خوشحالی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ آپ لوگوں کے کام آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ صرف اپنا مقصد آپ سے پورا کریں گے اور پھر آپ لوگوں کی فریاد و بکان بند کر کے اپنے دروازے آپ لوگوں پر بند کر دیں گے۔ اس لیے اگر آپ لوگوں کو کوئی شکایت ہے تو میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ نہیں سردار، مارے کو کوئی دوسرا عہدہ دار نہیں چاہیے، آپ ہی ہمارے گاؤں کی مائی باپ ہو، ایک نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ نے ایک سیکنڈ کے لیے چھپ دکھلائی۔ یوں ہی تو وہ دونوں بائی سیاست کے طالب اور بزنس ٹائکون نہیں تھے۔ اس نے زمان کو آواز دی جو اس کے پکار کو سمجھتا، ہاتھ میں کچھ چادریں اور پیسے لیے حاضر ہوا۔ یہ چادریں آپ سب کے لیے ہیں، اور چاچا یہ آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے اگر یہ بھی کم بڑھ جائے تو زمان کو بولی گا کیوں؟ وہ صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی بیٹی ہے۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ چچا نے نمی لیے دعا دی۔ رانی جلدی چل۔ وہ جلدی میں لکڑی کا دروازہ کھولتی باورچی خانے میں پہنچی جہاں رانی رات کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ یہ تجھے کیا ہوا بیٹو جو یوں طوفانی بنی آ رہی ہے؟ رانی نے آٹے والا ہاتھ نچاتے کہا۔ یہ ہاتھ بعد میں نچا لے بھی، ابھی جلدی سے میرے ساتھ چل۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ اوئے کیا ہوا؟ مجھے آٹا تو گوندنے دے، اس نے اپنا بازو چھڑوا کر کہا۔ دیکھ رانی، یہ آٹا واٹا بعد میں گوندھ لینا، پہلے میرے ساتھ چل، اس نے ضد کی۔ ہے نہیں، ایسا بھی کون تھا کامان بڑا ہے جو تو نے مجھے آٹا بھی گوندنے نہیں دیا؟ رانی فضول بکواس بعد میں کھا لینا، ابھی چل، اس نے اجلت سے کہا۔ اچھا رک، میں ہاتھ تو دھو لوں۔ وہ صحن میں لگے نل کے پر ہاتھ دھونے لگی۔ گھر آ کر بھی وہ کام میں اپنا دھیان نہیں لگا پا رہی تھی۔ بار بار اس کا خوبرو چہرہ اس کے سامنے آ جاتا اور وہ بے چین ہو جاتی۔ اس کا دل ایک بار پھر اسے دیکھنے کو بغاوت کرنے لگا۔ وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اماں ابا کو ڈیرے جانے کا بتانے لگی کہ سردار نے بلایا ہے۔ سردار کے نام پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اماں میں بھی چلوں، اس نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ یہ نہیں، تو ٹھیک تو ہے بٹو، اماں نے حیرت سے کہا، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر نہیں جاتی تھی۔ ہاں اماں، بس آج دل چاہ رہا تھا جانے کو۔ اب اماں کو کیا پتا کہ دل کم بخت کیوں وہاں جانا چاہ رہا تھا۔ نہیں تو غیر اتنے کام پڑے، اماں نے کاموں کا رونا روتے اس کی چمک پر اوس ڈالی۔ اماں میں کام کر کے آ جاؤں گی، ٹھیک ہے، آ جائیے۔ تو وہ خوشی خوشی سارے کام جلدی نپٹانے لگی۔ 3:30 بجے اس نے سارے کام نپٹا لیے تھے۔ کام کر کے اس نے اپنا حلیہ دیکھا جو ایک بیکارن کی طرح کا بنا ہوا تھا، تو وہ جلدی سے نیا سوٹ نکال کر جو اس نے عید کے لیے سلوایا تھا وہ پہنا اور رانی کے گھر کی طرف بھاگی۔ چل اب، رانی نے ہاتھ دھو کر پہلو سے صاف کیے، پلو سے صاف کیے اور اسے چلنے کا کہا۔ وہ جلدی جلدی کھیتوں کے راستے جانے لگی۔ اب بتا تو کہاں جا رہی ہے؟ اور یہ سوٹ تو نے عید کے لیے سلوایا تھا نا؟ چچی سے ضد کر کے تو آج کیوں پہن لیا؟ اب اگر چچی کو پتہ چلا نا تو اس نے تیرے خوب چتور کرنی ہے، اس نے اس کے سوٹ کو دیکھتے کہا۔ سردار کے ڈیرے پر جانا ہے، سردار نے سب کو بلایا ہے اور یہ سوٹ پہننے کو میرا دل کر رہا تھا، اس لیے پہنا۔ اب چپ کر اور جلدی چل، کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں، اس نے بے چینی سے پھولی سانس سے کہا کیونکہ وہ بہت تیز چل رہی تھی۔ بٹو، رانی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ تجھے تو یہ سردار لوگ اور عہدے دار سارے جھوٹے لگتے تھے، تو ان کی برائیاں کرتی تھی اور مجھ سے جھگڑا کرتی تھی جب میں اس طرح سردار لوگوں کے بلاوے پر اماں ابا کے ساتھ جاتی تھی۔ پھر تو آج کیوں جا رہی ہے اور جلدی پہنچنے کی اتنی بے چینی کیوں ہے تجھے؟ رانی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ میں غلط تھی، سارے سردار برے نہیں ہوتے، اور جیسا تو سمجھ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اسے صفائی دی۔ اللہ کرے جو میں سمجھ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو بٹو۔ ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا اور دوبارہ چلنے لگی۔ وہ ڈیرے پر پہنچی تو اسے سردار کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کو
اور اس کے چہرے کی شادابی کو ساتھ کھڑی رانی نے بڑے غور سے دیکھا تھا، اور جو اسے سمجھ آ رہا تھا وہ بہت غلط تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ چل رہے تھے۔ عالم نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 4:50 کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے زمان کو پکارا اور چادریں اور رقم دے کر زمان کو کچھ ہدایت دے کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے بڑی حسرت سے اس کی دور جاتی گاڑی کو دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا صرف سردار نہیں بلکہ اس کا اپنا دل بھی سردار کے ساتھ جا رہا تھا۔ سردار کے دور جانے پر اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ محبت کے پنچھی نے ایک اور لڑکی کے دل میں اپنے پر پھیلائے تھے۔ سردار کے جانے کے بعد سبھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ رانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیدھا اپنے کھیتوں کے پاس لگے ٹیوب ویل پر لے گئی جہاں وہ اکثر بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ پٹو اب بتا کیا ہوا ہے؟ تجھے دیکھ اب مجھ سے ایک لفظ بھی جھوٹ کا مت بولی، اس نے وارن کیا۔ اسے اس کے چہرے کے رنگ اور آنکھوں کی نمی جو داستان سنا رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ داستان لکھی جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے نازک دل رکھنے والی دوست اس روگ کو گلے لگا کر اپنے دل کو ہمار لے۔ مجھے نہیں بتا رانی۔ اس کی آنکھوں کی نمی بڑی اور ایک آنسو لڑ کر سورج سفید گال پر گرا، لیکن جب وہ دور گئے نا تو مجھے لگا کہ میری روح کسی نے کھینچی ہو۔ بیٹو، اس کی بات پر رانی نے حیرت اور پریشانی سے اسے پکارا، یعنی وہ داستان جو اس کی آنکھیں اسے بتا رہی تھی وہ اس کے دل پر پہلے ہی سے لکھی جا چکی تھی۔ وہ پہلے اس محبت کی اسیر ہو گئی تھی۔ تو جانتی ہے نا کہ یہ محبت عشق سب افسانوی ہے۔ تو خود ہی تو کہتی تھی کہ یہ سب سے کتابی باتیں ہیں۔ اس نے اسے اس کے قول یاد دلائے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ پہلے مجھے پہلی نظر میں محبت بھی تو نہیں ہوئی تھی، کسی کا جادو بھی تو مجھ پر نہیں چلا تھا۔ پٹو، یہ ٹھیک نہیں ہے جسے تو محبت کہہ رہی وہ محبت نہیں، بس اس سردار کی وجاہت کو دیکھ کر اسے وقتی طور پر پسند کر بیٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں محبت کے جگنو چمکتے دیکھ کر بھی ایک طرح سے اسے غلط ٹھہرایا۔ اگر یہ وقتی محبت ہے تو پھر میرا دل کیوں ان کے دور جاتے قدم پر کر لا رہا تھا؟ بیٹو، ہم غریب لوگ ہیں اور وہ امیر گاؤں کے سردار، انہیں تو تیرا پتہ بھی نہیں ہوگا، جو ایک پل میں اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ گئی۔ اور یہ محبت ہم غریبوں کے لیے کرنے کا کام نہیں، اور اگر کرنی بھی ہے تو کسی غریب سے کرنی چاہیے۔ اور تو ہے کہ ایک عہدیدار امیر سے دل لگا بیٹھی ہے۔ اس محبت کا انجام کیا ہوگا سوچا ہے؟ میں نہیں جانتی اس محبت کا انجام کیا ہوگا، اور امیری غریبی ہماری بنائی تھوڑی ہے، اور جس ذات نے میرے دل میں محبت جیسا بیج بویا ہے وہی اسے پار بھی لگائے گا۔ میری محبت پاک ہے اور انشاءاللہ پاک ہی رہے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا۔ تم بہت مشکل راستے پر چلنے والی ہو بیٹو، رانی نے اسے گلے سے لگایا۔ انشاءاللہ یہ راستہ پھولوں کی مانند نرم اور مہکدار بھی بنے گا ایک دن۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سویرا میڈم لیپ ٹاپ گود میں رکھے ہینڈ فری لگائے مزے سے بیڈ پر براجمان تھی۔ اس نے اپنا پرس اپنی جگہ رکھا اور اس کی طرف آ کر تھوڑا سا سر آگے کر کے دیکھا تو میڈم جانا فلم دیکھنے میں مگن تھی۔ اب حارب کی بیہودہ گفتگو کا غصہ کسی بار تو اتارنا تھا۔ اس کی زیر اثر اب سویرا میڈم آنے والی تھی۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ کی سکرین شٹ کر دی۔ سویرا نے بلیک سکرین اور پھر یہ بیہودہ حرکت کرنے والی کو دیکھا تو پہلے تو وہ کچھ ہوئی، لیکن پھر اس کی بنا بتائے جانے والی حرکت پر ناراض سے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر بک پکڑ لی۔ اسوا جو اس کے چیخنے چلانے کا انتظار کر رہی تھی، اس کی خاموشی سے بک پکڑنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ ناراض ہے۔ اس سے کیا ہوا سویرا اندھیرا ناراض ہو اپنی دوست سے؟ اس نے بک چھین کر اسے سائڈ پر رکھتے اس کے پاس بیٹھے پوچھا، تمہیں فرق پڑا اتنا نہ کیا کہ میسج کر دوں کہ میں جا رہی ہوں؟ میں ہی پاگل ہوں جو کالے سے تھکی کر تمہارا نہ پا کر پریشان ہو رہی تھی، اوپر سے تمہارا موبائل بھی سوئچ آف تھا۔ اندازہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا سوری نا یار، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں گھر چلی جاؤں گی، اور پھر میں نے تمہیں بعد میں رپلائی بھی تو دیا تھا۔ ہاں جی، بہت بڑا احسان کیا تم نے مجھ پر۔ اپنی حیثیت بتا کر اس نے روٹھے پن سے کہا، اچھا نا یار، اب اپنی بیمار دوست کو معاف کرو، دیکھو گرتے کمرے تک پیدل چل کر آئی ہوں، اب تو گھٹنے میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کہا، اب بہانے مت بناؤ، معاف کیا۔ اس نے احسان کیا، بہت شکریہ جہاں پناہ۔ اچھا مجھے نوٹس تو دو، میں بھی بنا لوں، اور لیکچر
پریپیئر کر لوں، نہیں تو رہ جانے ہیں اور پھر مڈ ٹرم میں ہی مسئلہ ہونا ہے۔ اس نے فکر مندی سے کہا، ریلیکس تو ہو جاؤ، پہلے پہ کا لینا۔ یہ تم 2 نوٹس بنا کر پھر ایک دفعہ ہی کروں گے، ایسے تو مجھے نیند بھی نہیں آنی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اگر اس کا پڑھائی سے متعلق کوئی کام رہتا ہو تو اسے پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ یہ لو، سمیرہ نے اسے نوٹس نکال کے دیے، سارے لیکچر کے۔ چلو تم مووی دیکھ لو، میں نوٹس بنا لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سمیرہ مووی دیکھنے لگی اور اسفا نوٹس بنانے میں جٹ گئی۔ اسفا کو چھوڑ کر وہ اس ہان کے پاس گیا تھا اور اسے کچھ ہدایات اور چند نوٹ دے کر وہ گھر آ گیا تھا۔ باقی کا دن اس نے دا کو شاعری سنانے میں گزارا تھا۔ اگر عرب گھر ہوتا تو وہ لوگ آج کہیں آؤٹنگ پر جاتے۔ ڈنر کر کے وہ کمرے میں آیا تو اسوا سے کی باتیں اسے یاد آئی، اور آخری بار تو اس کے دل میں بھی گدگدی ہوئی، اور اس کا ریئیکشن جب وہ تل دیکھتی تو وہ تصور کر کے ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ میرے دل کا سویرا، میرے دل کا چین، میرا چھوٹا سا بچہ، کیوں نہ تمہیں کال کی جائے۔ اس سے کہتے اس نے اسے کال ملائی تھی۔ وہ کافی دیر سے نوٹس بنانے میں بزی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ٹیچر نے سارا کل ہی پڑھا دیا ہو۔ اب تو اس کی کمر بھی اکڑ گئی تھی ایک جگہ بیٹھ کے۔ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر دبایا کہ اکڑ کی وجہ سے وہ کڑا ہی۔ اف اللہ میری کمر۔ اس نے نوٹس کو سائڈ پر رکھ کر پیچھے تکیہ رکھ کر ٹیک لگائی اور سمیرہ کو دیکھا جو مووی دیکھتے فوراً ہی سو گئی تھی۔ اتنا نہ ہوا کہ دوست کی مدد ہی کروا دوں۔ اسے آرام سے سوتا دیکھا وہ بڑبڑائی اور موبائل پر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ نوٹس بنانے میں اسے پتہ ہی نہیں چلا اور میس جانے کا ٹائم بھی نہیں مل سکا۔ خیر اب اسے بھوکے ہی سونا تھا، جا تو اب بھی سکتی تھی کھانا کھانا، لیکن اس کے لیے اسے یونیفارم پہننا پڑتا جو اس وقت اس کا دل بالکل بھی نہیں تھا پہننے کا۔ سو وہ موبائل پر گیم کھیلنے لگی۔ وہ بس رش کھیل رہی تھی کہ حارب کی کال آن کرنے پر اس کا دھیان 1 سیکنڈ کے لیے بھٹکا اور وہ آؤٹ ہو گئی۔ حارب کا نمبر دے کر اس کا حلق کڑوا ہوا۔ اس کے بے باک گفتگو یاد کر کے اس کا ارادہ بالکل بھی اس کے کال اٹینڈ کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ بھی شاید اس کے معاملے میں ڈیٹ ثابت ہوا تھا، اس لیے بار بار کال کیے جا رہا تھا۔ تبھی کوفہ سے اس نے کال پک کی تھی، لیکن بولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ لگتا ہے ڈر گئی میری باتوں سے، اس کا مسکراتا لہجہ اسے محسوس ہوا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اچھا بتاؤ تم نے چیک کیا دل؟ اسے چپ دیکھ کر اس نے شرارت سے کہا، نہیں۔ وہ نوٹس بنانے میں بالکل بھول گئی تھی، اور اگر یاد بھی ہوتا تو وہ نہیں دیکھنے والی تھی۔ کیوں نہیں دیکھا؟ جاؤ جا کر دیکھو پہلے، اس نے وجہ پوچھنے کے ساتھ ہی حکم جاری کیا۔ مجھے نہیں دیکھنا، اور آپ پلیز پوائنٹ پر آئیے، اس کے لیے پوائنٹ پر آئیے جس کے لیے آپ نے کال کیا ہے، یا پھر میں سمجھوں کہ آپ نے یہ فضول باتیں کرنے کے لیے کال کیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں کال کٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی کام ہے، سو آپ کی باتیں نہیں سن پاؤں گی اور نہ ہی مجھے انٹرسٹ ہے۔ اس نے ضبط سے خود کو کچھ بھی برا کہنے سے روکا تھا۔ عجب بے بسی تھی، وہ ان کے پیسوں پر پلتے اور ان کے گھر رہتے تھے، اس لیے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ اب اس کے فضول باتیں اور خود پر روب جمانا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خبردار، اگر کال کاٹی تو تمہارے لیے مجھ سے ضروری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، جہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی نہیں، کیونکہ اس کا خیال میں رکھوں گا اور میرا تم۔ اور رہی دل والی بات تو نو پرابلم، تم بعد میں دیکھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس دیکھ لینا، اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کس حد تک میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں کس حد تک جانتا ہوں، اتنا کہ تم خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتی، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خود کو میری باہوں میں دیکھنا تو دیکھا تھا۔ خود کو اس سے خبردار کرنے کے ساتھ اسے اس سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتے آخر میں اس سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ جو اس کی دھمکی دینے پر جال رہی تھی، اس کی آخری بات پر تو اس کا دل چاہا کہ اس بزنس ٹائکون کا چہرہ بیکار دے جس پر دنیا مرتی ہے، اور با آواز وہ ان لوگوں کی خوش فہمی کو دور کرے جو اسے پرفیکٹ روڈ کہتے تھے، یہ بتا کر کہ یہ شخص بے باکی میں بھی پرفیکٹ ہے، بلکہ باقاعدہ ڈگری لے کر بھی آیا ہے۔ میں ایسے بےہودہ خواب نہیں دیکھتی مسٹر حارب ابتسام مرزا، اس نے چبا چبا کر کہا، جیسے دانتوں کے درمیان میں وہ ہو۔ اس بندے نے ایک کول مائنڈڈ لڑکی کا دماغ بھی آتش فشاں بنا دیا تھا۔
اپنی باتوں سے تو دیکھ لو، اس میں ایسی کون سی بات ہے، بس آنکھیں بند کرو اور خود کو میری باہوں میں دیکھو، آگے کا سفر تم سے طے نہیں ہوگا تو وہ میں کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ اس کے چبا کر کہنے پر وہ بنا غصے یا نیڈ ہوئے اسے طریقہ بتانے لگا۔ دیکھیے، اس نے سانس لے کر تحمل سے اسے کہا کہ وہ اس کی بات اچک گیا۔ میں نے نہیں، تم نے دیکھنا ہے، عمل میں نے کرنا ہے، تو بس دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، دیکھیے مسٹر، اگر تو آپ یہ میرے ساتھ شرارت کر رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں۔ میں تم سے وہ بھی اس متعلق کبھی مذاق نہیں کر سکتا، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اور یہ باتیں تم سے کرنے کا مقصد تمہیں باور کروانا ہے کہ تم صرف حالت ابتسام مرزا کی ہو۔ تمہیں اسی کو سوچنا، دیکھنا، محسوس کرنا ہے، اسی کی قربت میں مدہوش ہونا ہے، مجھے کرنا ہے اپنی قربت سے۔ اور دوسری وجہ، میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو مجھے سوچ کر، میرے خواب کو دیکھ کر مینٹلی پریپیئر کر لو، کیونکہ جس دن تم میری دسترس میں میرے کمرے میں میری سیج سجا کر بیٹھی ہوگی، اس دن تمہاری نازک مزاجی اور مزاحمت کام نہیں آئے گی، اس دن تمہیں میری روح میں سمانا ہے پوری طرح۔ اس نے اپنی باری اور جذبات میں بہتے لہجے میں کہا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکی۔ اسما نے اپنی پیشانی کو صاف کیا، تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کی باتوں نے اس کا تنفس بگاڑ دیا تھا۔ ہاں، تم تو ابھی سے گھبرا گئی، ابھی تو صرف میں نے اپنے ارادوں کا 20% تمہیں بتایا ہے، 80% تو باقی اور 100% عمل بھی رہتا ہے، اس لیے کہتا ہوں جانا مضبوط کر لو خود کو۔ اس کا کہا اور بات سن کر اسما نے نم پیشانی سے کال کاٹ دی اور ٹیک لگا کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ کال کرنے پر حارم نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ لگایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے ہونٹوں کو انگلیوں سے چھو کر اس کے لمس کو محسوس کیا۔